وہ ویڈیو وائرل کر دے گا میرے پاس صرف پرسوں تک کا وقت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا نا تو پرسوں ہی میری لاش ملے گی، خودکشی کر لوں گی میں، صدف نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا موقع ہی نہیں آئے گا، خولا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میری زندگی اور عزت دونوں تمہارے ہاتھ میں ہے خولا، اور کسی سے ہی شیئر نہیں کر سکتی میں، صدف نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ خولا سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا روپ بدلنا پڑے گا، اسے اسی روپ میں آنا ہوگا جس روپ میں نہ آنے کی اس نے اپنے والد کو یقین دہانی کروائی تھی۔ مگر سوال تھا کسی کی عزت کا، کسی کی زندگی کا۔ وہ الجھ رہی تھی خود سے۔ آخر اس نے اپنے اصلی روپ میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا جسم تن گیا اور چہرے کے عضلات سخت ہو چکے تھے۔ ہے عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ دونوں بچے گتھم گتھا تھے، ایک کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا جبکہ دوسرا اسے آرام سے پیٹ رہا تھا۔ عمر میں واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، مار کھانے والا چھوٹا بچہ بری حالت میں ہونے کے باوجود بڑھ چڑھ کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا آگے بڑھتا اتنی ہی اسے مار پڑ رہی تھی۔ آس پاس 3 بچے کھڑے تھے جو اس کی پٹائی پر ہنس رہے تھے۔ جب کبھی مار کھاتے کھاتے وہ بچہ ان کے پاس آتا، 1-2 لات گھونسا مار کر وہ بچے بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہے تھے۔ اسکول کے باہر گیٹ پر وہ اس کھیل میں اتنا مصروف تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب ایک ٹیچر ان تک پہنچ گیا۔ اوف اللہ، یہ تو حیدر ہے۔ ٹیچر نے بھاگ کر پٹنے والے بچے کو پکڑا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر 2-2 3-3 وہاں کھڑے مارنے والوں کو لگا دی۔ ظالموں، کیا حال کر دیا اس کا؟ اوف خدایا، اس کا باپ نہیں چھوڑے گا تم سب کو، سر عارف نے ان بچوں پر چیختے ہوئے کہا۔ حیدر نہ صرف کلاس کا سب سے لائق بچہ تھا بلکہ اس کے والد بھی شہر کے مشہور تاجر تھے، جن کے اٹھنا بیٹھنا ہی بیوروکریٹس اور سیاست دانوں میں اور اسکول میں اچھی خاصی فنڈنگ انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ چلو بیٹا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں آیا آج، سر عارف نے پریشان ہو کر حیدر سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ لیٹ ہو گیا ہے سر، حیدر کو بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو آؤ بیٹا، یہاں سے چلو۔ سر عارف تھوڑا آگے چلا تو حیدر اپنی بکس اور بیگز سمیٹنے لگا تو اسے کمال کی طنز بھری آواز سنائی دی۔ اپنے اندر تو اتنی ہمت ہے ہی نہیں، ہمیشہ باپ کے سر پر ہی اڑتا ہے۔ یہ سن کر حیدر کے اندر ایک طیش کی لہر اٹھی، مگر بڑی مشکل سے اس نے خود کو قابو کیا اور کمال، وہی لڑکا جس سے مار کھا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حیدر بولا، میری ہمت بھی تجھے پتہ چل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کلائی میں پہنی گھڑی اتار کر سڑک پر دے ماری اور پھر گھڑی اٹھا کر کمال مخاطب ہوا، یہ دیکھ، وقت رک گیا، وقت یہاں رک گیا ہے۔ کسی دن میں اسی وقت اکیلا یہاں آؤں گا، تم اپنے ان کتوں کو بھی لے آنا، پھر دیکھیں گے کس میں کتنی ہمت ہے، حیدر نے کمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بچہ چھوٹا تھا مگر اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کمال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حیران تو وہ پہلے ہی تھا، یہ کیسا بچہ ہے جو مار کھا کھا کر بھی رونے کی بجائے آگے بڑھ کر پھر گلے پڑ جاتا ہے۔ کمال حیدر کو سر عارف کے ساتھ جاتا حیرانگی دیکھتا ہی رہا۔ کہنے کو تو عمر نے بابا جی کہہ دیا تھا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، مگر اب اس کو بہت مشکل ہو رہی تھی، کہاں تک نظر کی حفاظت کرتا۔ ہر جگہ تو وہ صنف نازک موجود تھیں۔ وہ بس میں سفر کر رہا تھا اور بس میں رش بھی بہت تھا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈرائیور والی جگہ سے تھوڑا پیچھے کھڑا تھا۔ ڈرائیور سے پیچھے والی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے طور اتوار سے لگ رہا تھا کہ وہ دیہات سے شہر پڑھنے آئی ہوئی ہے۔ رش اتنا تھا کہ سب کھڑے مسافر بھی ایک دوسرے میں گھسے جا رہے تھے۔ عمر کے آگے ایک ماڈرن سا کوئی منچلا کھڑا تھا، کانوں میں ہینڈ فری، لمبے سٹائلش بالوں والا لڑکا لڑکی کی سیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ عمر کی ایک نظر ہی پڑی تھی اس لڑکی پر، لیکن وہ دل ہی دل میں اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ غالباً گاؤں کے دودھ مکھن کی رنگت اس کے گالوں سے ابھر رہی تھی۔ ایک نظر پڑتے ہی عمر نے فوراً نظریں جھکا لیں، لیکن ایک ہی نظر میں وہ جو مشاہدہ ہوا وہ دل میں سما گیا۔
اب عمر نظریں اپنے پاؤں پر جمائے کھڑا تھا۔ بس والا بھی کوئی گھاگ ڈرائیور معلوم ہوتا تھا۔ ایسے بس لہرا کر کراسنگ کر رہا تھا جیسے کسی سے ریس لگی ہوئی ہو۔ بس اب کافی دیر سے ہموار سڑک پر گامزن تھی۔ اچانک چھٹاک چھٹاک کی دو گونجدار آوازوں سے بس گونج اٹھی۔ آواز اتنی زیادہ تھی کہ بس کی آخری سیٹوں پر بیٹھے مسافر بھی اٹھ کر دیکھنے لگے۔ آوازیں عمر کے اتنے قریب سے آئی تھی کہ عمر اچھل سا گیا۔ گھبرا کر اوپر دیکھا تو وہ لڑکی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی غضبناک نظریں اس لڑکے پر تھیں جو عمر سے آگے کھڑا تھا، اور وہ لڑکا دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے خوف زدہ اور حیرت زدہ سا تھا، اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ غصے کی شدت تھی کہ لڑکی اردو بولنا بھول گئی اور اپنی مادری زبان میں وہ سنانا شروع کی کہ ویورز مت پوچھیں، جو اس لڑکے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوں گی۔ وے بغیرتا تینوں شرم نہیں آندی، ایک واری ہاتھ لگا تینوں واری لگا میں اپنی جات تو پری بھی ہویا کہ ہون تیرا ہاتھ نہ لگے، تینوں پھر سمجھ نہیں آئی کہ سمجھایا سی تو میں چپ کر کے بہ کے برداشت کر دی رواں گی۔ کوئی اپنے خاندان دی سمجھیا سی مینوں میں تیرا او حشر کر دینا ہے، تیرے کول بہ بھی نہیں ہونا۔ وہ لڑکا ششدر کھڑا نظریں جھکا کر کھڑا رہا اور پوری بس یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اس کے بعد لان تان شروع ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے کنڈکٹر نے بس رکوا کر اس لڑکے کو اتار دیا، ورنہ شاید سب موقع غنیمت جان کر اس پر پل پڑتے۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ عمر اپنا ارادہ اور بابا سے کیا معاہدہ بھول گیا تھا اور بے ساختگی سے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا جو اب ایسے آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند ثانیے بعد عمر کو یاد آیا کہ اس نے کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہے۔ فوراً عمر نے اپنی نظر جھکا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں بس اڈے پر پہنچ چکی تھی۔ عمر سے پہلے وہ لڑکی اتری۔ جب عمر اتر کر روڈ کراس کرنے لگا تو پیچھے سے اس لڑکی نے آ کر مخاطب کیا، اتنا شریف بھی نہ بنو کہ دنیا میں موجود بدماش بھی نظر نہ آنے لگے۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور منمنایا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکی دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، ایک لڑکی حیا سے سمٹی بھی رہی تب بھی اس کی چھٹی حس ہر طرف دیکھ لیتی ہے، وہ ہر نظر کی پہچان کر لیتی ہے، کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی۔ عمر اس کی باتوں پر غور کرنے لگا اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا، کیونکہ بات کرتے وقت اس کی نظریں بھی لڑکی پر تھیں، حالانکہ وہ نظریں جھکا کر بھی بات کر سکتا تھا۔ وہ بہت آسان سمجھا تھا، یہ کام کافی مشکل لگ رہا تھا۔ برسوں کی عادت کہاں ایک دن میں چھوٹتی ہے۔ سر راشد کا لیکچر دینے کا انداز سب سے الگ تھا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے آخری 10-15 منٹ بچا کر مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے۔ آج بھی وہ لیکچر کے آخر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے رہبر اور رہنما ہیں۔ انہوں نے جب اتنی بات کی تو قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا تعلق لبرل اور میرا جسم میری مرضی والے نظریات رکھنے والے گروپ سے تھا۔ اسے ہمیشہ ہی ایسے موضوعات سے چڑ تھی۔ سر راشد نے قاسم کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو کیا بات ہے؟ قاسم، دیکھیں میں صرف دلیل اور حجت کے طور پر کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور سائنسی دور ہے، راکٹ ٹیکنالوجی، ہائیڈروجن بموں کا دور ہے۔ آج پروکسی وارز کا دور ہے، تلواروں سے جنگیں وغیرہ لڑنے کا دور گزر چکا ہے۔ اب اس وقت موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہنمائی کر رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ قاسم چالاک تھا، بات بھی اس انداز سے کی کہ اس سے گستاخ بھی نہ سمجھا جائے اور اعتراض بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی اور اس پر تو خولا نے بھی مڑ کر قاسم کی طرف دیکھا، مگر عمار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے خولا کی نظروں میں عجیب سی کیفیت اور چمک تھی، جیسے شکار کی طرف بڑھتے درندے کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔
سر راشد بھی کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گئے۔ پوری کلاس کی نظریں اب سر راشد پر تھیں۔ کیا کوئی ہے جو قاسم کی بات کا جواب دے سکے؟ سر راشد نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا، لیکن کلاس میں سب خاموش تھے۔ غالباً رٹے رٹائے جواب تو سب دے سکتے تھے، مگر دلیل کے ساتھ موجودہ عالمی حالات کے مد نظر حضور، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہبری کر رہے ہیں، اس کا جواب چند لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ تو ویورز، سر راشد نے تو اس کا جو جواب دینا ہے وہ اگلی قسط میں آپ پڑھ ہی لیں گے یا سن ہی لیں گے۔ اگر یہی قاسم والا سوال آپ سے کوئی کر لے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔